حسب غورشی چه همت ور سرمل نشی زور حسب غورشی چه همت ور سرمل نشی رک هغه مشال شا چې تیاری وي او دی بل نشي زه بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم وکیل صحابه شہزادہ اہل سنت والجماعت حضرت العلامہ مولانا عبید الرحمن حیدری صاحب تا چې هغه راشي او ستاسو په مخ کې خپل دا خیالات او اظهار وکړي. مولانا عبید الرحمن حیدری صاحب. بار والے جتنے ساتھی ہیں سارے اندر تشریف لائیں. جگہ کافی اندر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین سید الانصار والمہاجرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تعالى في مقام آخر الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. محبت کے ساتھ اونچی آواز میں درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین. تکمیل قرآن کے مقدس عنوان سے باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں اپنی گفتگو شروع کروں اس سے پہلے آپ سب کو ماحول بنانا ہوگا، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور آپ بند کمرے میں آ گئے اور خوبصورت ہو گیا موسم. یقیناً بہت سارے چہروں پر نیند کے آثار نظر آ رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے
گفتگو کروں اور وہ گفتگو یادگار بن جائے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ جب کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اچھی لگے تو آپ نے محبت میں اونچی آواز میں کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے جی؟ اونچی آواز میں کہہ دینا سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے نہیں، یہ آہستہ بولیں گے، میری بات بڑوں سے چھوٹوں سے نہیں، کیونکہ چھوٹے جب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو ان کی سبحان اللہ میں ہوتی ہے شرارت، بڑوں کی سبحان اللہ میں ہوتی ہے عبادت۔ بچے شرارت کریں، دین کے نام پر ان کی شرارت بھی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اپنے دل میں کریں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، یہ اپنے دل میں۔ سبحان اللہ آپ بولو گے لیکن آپ آہستہ بولو گے۔ کیسے بولو گے؟ آہستہ۔ اور جتنے بڑے ہیں یہ سارے اونچی آواز میں کہیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی یا برائی لے کے آؤ گے تو اس کا حساب کتاب ہوگا، لہٰذا ایک بار سبحان اللہ کہنے پر ایک نیکی ہے، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب اونچی آواز میں کہہ دو نا سبحان اللہ، محبت میں اونچی آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نہیں بچا تاسو بسولو ہوئے آہستہ۔ اور جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو آپ نے محبت میں کہہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ہے جی؟ آپ سے میری بات، آپ سے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے نا سائیڈوں پر، میری بات آپ سے میں کہتا ہوں کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتنی اتریں کہ آپ کے دل میں اتنی مٹھاس اتر جائے کہ وہ باتیں آپ کو ٹیگ لگانے سے ہٹا کر کے مجبور کر دیں کہ آپ چاق و چوبل میری بات کو سنیں۔ جس نے حضور نبی کریم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، علماء تشریح فرمائیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 10۔ ہم دنیا کے اعتبار سے بڑے لالچی ہوتے ہیں، یہ جو لوگ سود کرتے ہیں نا، سود کرتے ہیں، بھائی پیسے دیتے ہیں، کسی کو ادھار دیتے ہیں، 1000 روپیہ اگر اس کو سود دیتے ہیں تو بدلے میں اس سے 1200 لے لیتے ہیں، 1500 لیتے ہیں۔ علماء کہتے رہتے ہیں یار یہ اوپر کے پیسے حرام ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں، ان کو منافع نظر آتا ہے۔ اور یہ والا کام اگر درود پاک میں آپ کریں، منافع اگر آپ لینا چاہتے ہیں، درود ایک ہے، ایک مرتبہ پڑھو گے تو نیکیاں کتنی ہیں؟ سارے بولو کتنی ہیں؟ اور گناہ بھی 10 معاف ہیں۔ گناہ کتنے معاف ہیں؟ اور 10 درجے بھی بلند ہیں۔ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہر ایک آدمی کے کاندھے پر 2 فرشتے مقرر ہیں جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جو کچھ تم کہتے جا رہے ہو وہ لکھتے جا رہے ہیں، ڈائری بند کریں گے۔ قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر لگے گا، کتاب کھلے گی، نامہ اعمال تلے گا۔ جب تیرے نامہ اعمال تلے تو حیران ہو جائے، میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں ہیں، اتنا ثواب کہاں سے مل گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں وقت میں تیرے شہر میں، تیرے گاؤں میں تکمیل قرآن کے نام سے ایک پروگرام ہو رہا تھا، کبھی بات سمجھ میں آئی تو نے سبحان اللہ کہہ دیا، جب نبی کا نام آیا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اس لیے تو ایک مرتبہ بولا تو 10 نیکیاں ملی، تو 100 مرتبہ بولا 1000 آ گیا، تو بڑھتا چلا گیا، 1000 لاکھوں میں آ گئے، لاکھ کروڑوں میں آ گئے، کروڑوں اربوں میں آ گئے، اربوں کھربوں میں آ گئے۔ اس لیے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں آج بغیر حساب کے تمہیں
ہمارے سے جو آپ باتیں کرواتے وہ ہم سے نہیں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بس آپ ہی بولیں جو بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بھی بولیں آپ بھی بولیں. چونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت مزہ اس وقت کرتی ہے جب آگ دونوں طرف سے لگی ہوئی ہوتی ہے. بیٹھ جائیں ساتھی اتنی بیٹھ جائیں تاکہ بات نہ کریں. اب میں شعر پیش کروں گا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے جاگ رہے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ بولتے نہیں آپ جاگ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو سو رہے ہیں. اس لیے بالکل چاق و چوبن ہو کر کے بیٹھیں. شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے سارے بولو جی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں آپ اور آپ کے بارے میں دیکھیں پوری اگی میں. بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا پورے ضلع مانسہرہ کے اندر صرف آپ کا بیلیاں گاؤں اس بات پر مشہور ہے کہ بیلیاں کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پورے ضلع میں سب سے زیادہ مضبوط ترین مسلمان ہیں. تو اس لیے آپ کا ذکر کیا گیا ہے. ہمارے یہاں پہ مولانا نجم الدین صاحب ہیں یہ بہت محقق عالم دین ہے نا. یہ ہر بات کے اندر کیڑا نکالتے ہیں ہر بات کے اندر. آپ ان سے پوچھیں وہ جو مسجد قباء کے اندر رہنے والے لوگ تھے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی نے انہیں بلایا. حالانکہ مسلمان اور بھی تھے مدینہ کے اندر اور بھی مسلمان تھے. قباء کے مسلمانوں کو بلایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قباء والو تمہیں اللہ سلام کہتے ہیں. تمہیں اللہ کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتے ہیں. تو بیٹا تم بالکل چپ ہو جاؤ. چھوٹے بچے نہیں بولو بڑوں سے میری بات ہے. میں بڑوں کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. سارے خوش ہو گئے کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں ہمیں اللہ نے سلام کہا ہے. حضور نے پوچھا یارو تمہیں سلام تو آ گیا ہے یہ بتاؤ کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہمیں اور پتہ نہیں ہے لیکن ہم جب بھی وضو کرتے ہیں پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں جسم کو پہلے اس سے صاف کرتے ہیں پھر پانی کے ساتھ دھوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی بات ہے تمہارا وضو اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیج دیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ضلع میں بڑے مشہور ہیں کہ بھائی بیلیاں کے لوگ بڑے پختہ ایمان والے لوگ ہیں. اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ قیامت کی صبح تک آپ کی نسلوں کے اندر اس ایمان کو اسی طرح تازہ دم رکھے. نبی کریم کے بارے میں شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا میں یوں سمجھاؤں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. جب آپ بات سمجھ کے آپ جاگ جائیں کہ میری بات بس 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. جو میں اتنی لمبی تمہید باندھتا ہوں نا اکثر اس لیے کہ تاکہ لوگ اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے 18,000 انواع و اقسام اور اس سے بھی زیادہ مخلوقات بنائی ہیں. ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہیں اونچے ہیں انسان. کون اونچے ہیں؟ انسان. سارے بولو کون؟ انسان. آپ نہیں بولو بچے نہیں بولو. سب سے اونچے کون ہیں؟ انسان. انسانوں میں اونچے ہیں مسلمان. کون ہیں؟ مسلمان. مسلمانوں کے اندر اونچے ہیں انبیاء. انبیاء کے اندر اونچے ہیں 313 اولو العزم رسول. پھر ان کے اندر 4 اور 4 کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے اونچے ہیں. تو میں جو شعر پیش کر رہا ہوں وہ میرے نبی کی ذات کے متعلق ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے. شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد میرے لب سل گئے ہیں
پس ایک التجا کے بعد میں چاہتا بھی کس کو شاہ انبیاء کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس. اونچی آواز میں کیا سنیں دس پلا رہا بیبی نہیں ڈیڈی. اچھا اور صحابہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ سارے بولو جی, کون کہتے ہیں؟ صحابہ. علماء کرام بیٹھے ہمارے ہاں ہمارے مدرسوں کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے شمائل ترمذی. کیا نام ہے؟ اور تم لوگ وہ کتاب خرید لو ترجمے کے ساتھ. تم لوگ وہ کتاب خریدو اور لازمی خریدو. پھر اپنی مسجد کے خطیب صاحب اور امام صاحب سے صرف کوئی کتاب پڑھ لو, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تم بازاروں میں جاتے ہو تو وہاں پر کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں, ڈائجسٹ اٹھاؤ, اس کے اندر جھوٹے قصے ہوتے ہیں, ہیرا کا ذکر, راجا کا ذکر, مجنو کا ذکر, لیلا کا ذکر. ہمارے پاس جو کتاب ہے شمائل ترمذی اٹھاؤ, کتاب کھولتے جاؤ, کبھی محمد کی زلفوں کا ذکر, کبھی محمد کے چہرے کا ذکر, کبھی محمد کی آنکھوں کا ذکر, کبھی محمد کے دندان کا ذکر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم تک سب کچھ بتانے والے, سمجھانے والے, لکھانے والے, پہنچانے والے صحابہ ہیں. کون ہیں؟ سارے بولو کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. برادران اس کے ایکو تھوڑا کم کر دو یار, یہ ان کو آواز بات سمجھ نہیں آ رہی اس لیے بولتے نہیں ہیں. ایکو بہت زیادہ جو ہے نا, ایکو بہت زیادہ ہے, ایکو کو کم کر دو. میں بات یہ کر رہا ہوں, توجہ کریں. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے؟ اپنی آنکھوں کو نبی کے چہرے پر جماتے تھے. پھر نبی کا چہرہ, نبی کی زلفیں, نبی کی آنکھیں, نبی کا تبسم, نبی کا چہرہ, نبی کے دندان, نبی کے ہونٹ, نبی کی زبان, نبی کی ٹھوڑی, نبی کی داڑھی, نبی کی گردن, نبی کا سینہ, نبی کا پسینہ, نبی کی انگلی, نبی کا ہاتھ, نبی کا اشارہ, نبی کے چلنا, نبی کے قدم, نبی کے ہاتھ, نبی کی نماز, نبی کا روزہ, نبی کی زکات, نبی کی عبادت, نبی کی ریاضت, نبی کی مسجد, نبی کے قیام, نبی کا قعود, نبی کا سجدہ, نبی کا رکوع, نبی کا قاعدہ, نبی کا سلام, نبی کی دعا, نبی کا سلام, نبی کی تلاوت, نبی کا رونا, نبی کا مسکرانا, نبی کی تلواریں, نبی کا میدان, بدر کا میدان, احد کا میدان, نبی کے دندان, شہادت مل جانا, نبی کے دندان کو ٹوٹ جانا, نبی کی تلوار اور اس کا نام. ہم تک یہ ساری باتیں پہنچانے والے, پوری کی پوری بتانے والے, محفوظ کرنے والے, لکھنے والے, پھر عجم سے لے کے عرب سے لے کے عجم تک, عجم سے لے کے مشرق تک اور مشرق سے لے کے جنوب تک, ان ساری باتوں کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والی جو جماعت ہے, جو فرقہ ہے, جو لوگ ہیں, ان کا نام ہے صحابہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سارے بولو کیا نام ہے؟ صحابہ ہے. اب صحابہ کے لیے میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں, لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام سارے محبت میں کہتے ہو, لے شوق سے نام کر چرچا عام. آپ نے صحابہ کہہ دینا ہے, لے شوق سے نام کر چرچا عام, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اونچی آواز میں سبحان اللہ. بچے آپ سے تیز ہیں, آپ کی بات آپ کو سمجھ نہیں. ہاں جو بچہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کا ثواب والدین کو ضرور ملتا ہے. یہ نابالغ ہیں, بچے ہیں, فرشتے ہیں, یہ پاک صاف لوگ ہیں, لیکن ہمیں ضرورت پڑے گی اور قیامت کا دن آئے گا, ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی, ایک نیکی چھوٹی سی کہ جس سے ہمارا میزان جھک جائے.
لیکن دینے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ ماں، نہ کوئی اور. اس لیے یہی وقت ہے آپ کے پاس کما لینے کا. تھوڑے آپ جاگ جائیں. علماء کرام، بزرگان شہر، معززین علاقہ اور میری جماعت کے میرے ہم سفر ساتھی شاہین جانباز اور میرے چھوٹے چھوٹے ننھے مونے بچوں، اور خاص طور پہ ہمارے درمیان میں سہارا بننے والے جناب حضرت قاری ساجد معاویہ صاحب کہ جنہوں نے ایک کھیپ تیار کی. آپ نے اپنے گھر سے بچہ بھیجا جسے ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور تمہیں ڈر تھا کہ یہ بچہ مسجد جائے گا، ہو سکتا ہے مسجد میں پیشاب کر لے. لیکن قاری صاحب نے، تم اپنے گھر میں 2 بچوں کو آرام سے نہیں بٹھا سکتے، شرارت کر لیتے ہیں. آپ کا بچہ مسجد میں آیا، یہ 40 بچوں سے 10 بچوں سے 40 بن گئے، 170 بن گئے. 170 بچوں کو چلانے والے قاری صاحب نے آج یہ کھیپ تیار کی، بچے تیار کر دیے. ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ان کو خواب میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے. پوچھی کہ دعا آمین. برادران اسلام، قرآن کھولو، قرآن میں کیا ہے اور قرآن کس میں ہے؟ میری بات پہ غور کرنا. ایک ہے قرآن، قرآن کے اندر کیا ہے اور قرآن کس کے اندر ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے جس آیت کا سہارا لیا، قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے پتھروں پہ اتارتے، وہ ریزہ 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 ہو کر کے ریت بن جاتے، مٹ جاتے، خاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے. انسان کا چھوٹا سا دل ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا دل ہے، اس کے اندر قرآن ہے. آؤ برادران اسلام، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ قرآن ہے. قرآن کو کھولتے چلے جاؤ تو تمہیں قرآن کے اندر اگر توحید تلاش کرو تو قرآن میں ملے گی. پیغمبر کی رسالت تلاش کرو تو قرآن کے اندر ملے گی. اگر جناب آدم کی پیدائش کا ذکر دیکھو تو قرآن میں ملے گا. جناب آدم کا وجود دیکھو تو قرآن کے اندر ملے گا. جناب آدم کا تیار کرنا دیکھو تو قرآن کے اندر ملے گا. جناب آدم کو فرشتوں کا سجدہ دیکھو تو قرآن میں ملے گا. شیطان کا انکار دیکھو تو قرآن میں ملے گا. جناب آدم کی جنت دیکھو تو قرآن میں ملے گی. شیطان کا جہنم دیکھو تو قرآن میں ملے گا. جناب آدم کا جنت سے نکلنا دیکھو تو قرآن میں ملے گا. پھر دونوں کی جدائی ہوگی تو قرآن میں ملے گا. پھر دونوں نے استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر دونوں کو ملایا، کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. جناب نوح کو تلاش کر تو قرآن میں ملے گا. ان کی دعوت ہے تو قرآن میں ملے گی. ڈٹ جانا دے، قرآن میں ملے گا. قوم کا مخالف آ جانا دے، قرآن میں ملے گا. جناب نوح پہ پتھر برستے دے تو قرآن میں ملے گا. ساری قوم غرق ہو گئی تو قرآن میں ملے گا. اور ان کے علاقے میں سیلاب آ گیا تو قرآن میں مل گیا. 82 آدمی کشتی میں سوار ہو گئے، قرآن میں ملے گا. نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، قرآن میں ملے گا. یہ کشتی چودی پہاڑ پہ ٹھہری، قرآن میں ملے گا. پھر آگے نسل کیسے چلی، یہ قرآن میں ملے گا. پھر آگے چلتے جاؤ، جناب ابراہیم ہے، کہاں پیدا ہوا؟ قرآن میں ملے گا. اس کا باپ مشرک ہے، قرآن میں ملے گا. بیٹا توحیدی ہے، قرآن میں ملے گا. بیٹے کو باندھا گیا، قرآن میں ملے گا. ایک طرف نمرود ہے، قرآن میں ملے گا. ایک طرف جناب ابراہیم ہے، قرآن میں ملے گا. ارے بتوں کے سر کاٹ ڈالے، قرآن میں ملے گا. وہ جناب ابراہیم مجاہد بن گئے، قرآن میں ملے گا. آگ میں ڈالا، قرآن میں ملے گا. آگ گلزار بن گئی، قرآن میں ملے گا. یوسف کو دیکھ، قرآن میں ملے گا. حسن دیکھ، قرآن میں ملے گا. جناب یوسف کے کنویں میں گرنا دیکھ، قرآن میں ملے گا. بازار میں بکنا دیکھ، قرآن میں ملے گا. زلیخا کی بدماشی دیکھ، قرآن میں ملے گا. اللہ کا بچانا دیکھ، قرآن میں ملے گا. تخت پہ پہنچانا دیکھ، قرآن میں ملے گا. ساری چیزیں دیکھ، قرآن میں ملے گا. محمد کی زلفیں قرآن میں ملے گی. محمد کا طریقہ قرآن میں ملے گا. پیغمبر کا چہرہ
قرآن میں ملے گا، پیغمبر کی تبلیغ قرآن میں ملے گی، پیغمبر کی عبادت قرآن میں ملے گی، قرآن میں پیغمبر کی ریاضت قرآن میں ملے گی، پیغمبر کا مکہ دیکھ قرآن میں ملے گا، پیغمبر کی ہجرت دیکھ قرآن میں ملے گی، اور حتیٰ کہ تو پوچھتا جا آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستی تک، سمندر سے لے کر سمندر کی بوجھ تک، سمندر کی بوجھ سے دریاؤں تک، دریاؤں سے لے کے لہروں تک، جو کچھ دیکھتا جائے گا قرآن میں ملے گا۔ لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو قرآن دیکھے گا تو حافظ قرآن کے سینے میں تجھے قرآن ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں قرآن میں ملے گی، اور قرآن کہاں ملے گا؟ سارے بولو کہاں ملے گا؟ حافظ کے سینے میں ملے گا۔ پتھر مضبوط ہوتا ہے یا انسان کا گوشت؟ سارے بولو، پھر بولو۔ پتھر مضبوط ہوتا ہے، گوشت نرم و نازک ہوتا ہے۔ پھر تمہارے دل میں یہ سوال نہیں آتا کہ قرآن ادھر کیسے آ گیا، پہاڑ پہ کیوں نہ گیا؟ علماء تشریف فرمائیں۔ ہمارے نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے 4 آپریشن ہوئے، کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 4۔ ایک ہوا بچپن میں، جس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، سینہ چیرا، اندر سے دل نکالا، اس دل کو اندر سے چیرا، پھر اس سے خون نکالا، پھر اس کے اندر حکمت بری، تدبر بری۔ پھر آخری آپریشن کب ہوا؟ جب محمد مصطفیٰ آسمان پر تشریف لے جا رہے تھے، شب معراج سے پہلے سینہ چیرا گیا، حکمت بری گئی، نور بھرا گیا، ہدایت بھری گئی، طاقت بھری گئی۔ اب سننا، یہ تیرے بچے کے دل میں قرآن کیسے آ گیا؟ میرے بچے کے دل میں قرآن کیسے آ گیا؟ پہاڑ کا پتھر برداشت نہیں کر سکا، تیرا بچہ پھر قرآن کو تراویح میں سنا گیا۔ اصل بات کیا ہے؟ جب اللہ کی تجلیات لے کر کے آنے والے جبرائیل ہیں، یہ تجلی ہے، اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر وزن ہے، دبدبہ ہے۔ جناب جبریل لے کر کے آئے، پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، پیغمبر کے دل کا پہلے سے 4 مرتبہ آپریشن ہو چکا تھا، اس کے تجلیات کو اپنے دل میں سمو ڈالا۔ جب یہ دل کے اندر اترا، پڑھانے والے بھیجنے والا اللہ ہے، پھر یہاں پر سنانے والے جبریل ہیں، سننے والے پیغمبر ہیں، پھر پڑھانے والے پیغمبر ہیں، پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ اب پیغمبر کی روشنی صحابہ پر ہے، پیغمبر کا جمال صحابہ پر ہے، پیغمبر کی استادی صحابہ پر ہے، پیغمبر کا پیار صحابہ پر ہے، پیغمبر کی محبت صحابہ پر ہے، پیغمبر کی عقیدت صحابہ پر ہے، پیغمبر کا رنگ صحابہ پر ہے، پیغمبر کے گل صحابہ پر ہیں، پیغمبر کی شاگردی صحابہ پر ہے، پیغمبر کا بیٹھنا صحابہ کے ساتھ ہے۔ اب پیغمبر پڑھاتے چلے گئے، صحابہ پڑھتے چلے گئے، صحابہ پڑھاتے چلے گئے، تابعین پڑھتے چلے گئے، تابعین پڑھاتے چلے گئے، تبع تابعین پڑھتے چلے گئے۔ قرآن آتا گیا، تجلیات میں تھا، جلال میں تھا، پیغمبر کے دل میں آیا، نرم ہوا، پیغمبر کے دل سے صحابہ کے دل میں منتقل ہوا، جمال میں آیا، صحابہ کے دل سے تابعین کے دل میں آیا، تابعین کے دل سے تبع تابعین کے دل میں آیا۔ قرآن کے اندر لذت آتی گئی، تیرا بچہ سامنے بیٹھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، دل میں اترتا چلا گیا۔ جی ہاں، تو دنیا کے اندر اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتا ہے، تو اپنے بچے کو اردو پڑھاتا ہے، تو اپنے بچے کو انگلش پڑھاتا ہے، تو اپنے بچے کو ریاضی پڑھاتا ہے، تو اپنے بچے کو سائنس پڑھاتا ہے، لیکن تجھے اپنے استاد کے بارے میں نہیں پتا کہ تیرے استاد کا استاد کون ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں جناب ساجد صاحب پر، ساجد صاحب نے تمہارے بچے کو تعلیم دی ہے۔ تم سے کوئی پوچھے تمہارے بچے کا استاد کون ہے، جواب ملے گا استاد ساجد ہے۔ ساجد کا استاد کون ہے؟ فلاں قاری صاحب ہے۔ اس کا استاد کون ہے؟ فلاں قاری صاحب ہے۔ پھر اس کا استاد کون ہے؟ فلاں قاری صاحب ہے۔ پھر اس کا استاد کون ہے؟ اس کا استاد جو ہے وہ تبع تابعی ہے۔ تبع تابعی کا استاد کون ہے؟ اس کا تابعی ہے۔ تابعی کا استاد کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ کے استاد کون ہے؟ جناب
محمد مصطفیٰ ہیں. جناب مصطفیٰ نے کس سے سنا؟ جبریل سے سنا. جبرائیل نے کس سے سنا؟ اللہ سے سنا. گویا کہ قیامت کا دن ہوگا, چار دان کے عالم, ساری انسانیت کھڑی ہے. نبی ہیں, ولی ہیں, غوث ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, شہداء ہیں, علماء ہیں, جہالا ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, کافر ہیں, مسلمان ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں. تیرے بچے کا ہاتھ قاری صاحب کے ہاتھ میں, ان کو استاد, ان کا ہاتھ ان کے استاد کے ہاتھ میں. یہ چلتا ہوا ہاتھ چلتا چلتا کون کا چلا گیا؟ ابو حنیفہ کے ہاتھ میں. ابو حنیفہ کا ہاتھ ہے عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ میں. اور مسعود کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی کا ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں ہے. جبریل کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. گویا کہ تعلیم کرنے والا اتنا اعلیٰ ہو گیا, اللہ بھی اعلیٰ, نبی بھی اعلیٰ, قرآن بھی اعلیٰ, قرآن پڑھنے والا بھی اعلیٰ, قرآن پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہے. قیامت کا دن آئے گا, اللہ فرمائیں گے تو نے میرا قرآن سیکھا, تیرے دل میں میرا قرآن ہے, تیرے دل میں میری توحید ہے, تیرے دل میں میری رسالت ہے, لہٰذا تجھے جہنم میں بھیجنا مجھے شرم آتی ہے, اس لیے اعلان کر رہا ہوں تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ. ہم جوان لوگ ہیں اور جنونی لوگ ہیں, اور میدان جنگ میں سست نعرہ مجاہد کو ہرا دیتا ہے. اس لیے جب ہماری محفل ہو نا, پھر کم سے کم مردوں والا نعرہ لگانا چاہیے. کون سا نعرہ؟ پھر بولو کون سا نعرہ؟ اب بولو جی. نعرہ تکبیر, آپ کھڑا کر کے, شان صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. ایک منٹ. قیامت کا دن آئے گا نا, قیامت کا دن, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, لوگوں کے ہونٹوں پہ تالے لگیں گے, تالے. ہاتھ بولیں گے, اے بچے, ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے. یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم, پہلی والوں کو سورہ یاسین یاد ہے ساروں کو تقریباً. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. بھائی تمہارے ہاتھ بولیں گے, اس لیے اگر جہاں پر یہ ہمارے خلاف گواہی دیں, کم سے کم اللہ کی عدالت میں یہ گواہی دیں, اللہ اگرچہ ہم نے غلط کام بھی کیا ہے, لیکن بیلیاں کے اندر قرآن کی محفل سجی تھی, زبان اپنے انداز میں سبحان کہہ رہی تھی, ہم فضا میں اٹھ کے سبحان کہہ رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے کہنا نعرہ تکبیر. سب محبت میں. دیکھیں میرے لیے نہیں کرنا بھائی, اگر آپ میرے لیے نعرہ لگائیں گے میں کچھ نہیں دے سکتا, میں خود آپ سے مانگنے کا طلبگار ہوں, تو میں آپ کو کیا دوں گا. اس لیے اللہ کے لیے کہیں گے, اللہ بہت بڑا ہے, پھر ایسا دے گا جس کی کمال آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ زندہ باد, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت رسول. گرامی قدر سامعین, میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, آخری 15 منٹ آپ کے ہیں اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں, پوری توجہ. دنیا کے اندر بعض لوگوں نے آپ کو پیپ لائن لگا کے دی, پانی لگا کے دیا, بعض لوگوں نے آپ کو روڈ بنا کے دیا, بعض لوگوں نے آپ کو گلی بنا کے دی. تم نے کہا اس بندے نے ہم پہ احسان کیا ہے, لہٰذا اس کے احسان کا بدلہ اس کو دینا چاہیے, اور آپ دیتے ہیں. امیدواروں کو آپ ووٹ دیتے ہیں, احسان کا بدلہ دیتے ہیں, آپ انہیں ووٹ دیتے ہیں, وہ آپ کو گلی دیتے ہیں, آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہ آپ کو نالی دیتے ہیں, آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہ آپ کو روڈ دیتے ہیں, آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہ آپ کو پانی دیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو, سارے بولو. لیکن دنیا کے جتنے معاملے بھی ہیں, ہم سارے یہاں پر رہ جائیں گے, مر جائیں گے, یہ ساری چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم مر جائیں گے نہیں مریں گے؟ وہ سب آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی. وہاں پر ہمیں کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کی توحید, پیغمبر کی رسالت, کلمہ, اللہ کا نام, نبی کا نام, قرآن, یہ باتیں ہمیں کام آئیں گی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو. اب توجہ کرنا, دو ذاتیں ایسی ہیں. کتنی ذاتیں؟
سارے بولو کتنی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو کتنی؟ تو جن کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ایک ہے اللہ کے نبی، توجہ چھوڑو بچوں کو چھوڑو، ملتے چھوٹے بچے چپ، ایک ہے محمد مصطفیٰ، کون؟ سارے بولو جی کون؟ مصطفیٰ، اور ایک ہے اصحاب محمد مصطفیٰ۔ ان دونوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کیا احسان ہے؟ توجہ کرنا، ہمارے لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، آج بھی انڈیا کے اندر لوگ گائے کے سامنے جھکتے ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، پوجتے کہ نہیں پوجتے؟ سارے بولو جی، بچوں کو چھوڑو، بچے ہوتے ہیں ان کو چھوڑو، بڑے میری سے توجہ کریں، پوجتے کہ نہیں پوجتے؟ پوجتے ہیں۔ اب اسی طرح سب دنیا کا یہ عالم تھا، جب اللہ نے ہم پہ نگاہ کرم کی، محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو آقا دو جہاں نے ہمیں ایک پیغام دیا، آقا دو جہاں نے ہمیں یہ سبق دیا، آقا دو جہاں نے ہمیں یہ درس دیا، او لوگو جن پتھروں کے سامنے تم جھکتے ہو، جس گائے کے سامنے تم جھکتے ہو، ارے اس بات کو یاد رکھو، یہ پتھر بھی تمہارا خدا نہیں ہے، اور یہ درخت بھی تمہارا خدا نہیں ہے، اور یہ گائے تمہاری خدا نہیں ہے، یہ مٹی تمہارا خدا نہیں ہے، یہ بت تمہارا خدا نہیں ہے، بلکہ جو تمہارا خدا ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہیں روزی دینے والا ہے، جو تمہیں اولاد دینے والا ہے، جو تمہیں بچے دینے والا ہے، جو تمہیں سانسیں دینے والا ہے، جو تمہیں زندگی دینے والا ہے، جو تمہیں موت دینے والا ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ ایک رب ہے، وہ ایک مالک ہے، وہ ایک خالق ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہی تو اہل تصوف کہتے ہیں، اب کہہ دو نا اللہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر مجھے کہہ لو کون ہے؟ اکیلا کون ہے؟ وزن یہ تھا، مجھے بڑوں سے مطالبہ ہے، بڑوں سے میری بات بڑوں کے ساتھ ہے، چھوٹوں سے میری بات نہیں، وہ تو ایسے بول رہے ہیں۔ علام الغیوب کون ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دو اللہ، اللہ، محبت میں کہہ دو اللہ، اللہ۔ ابھی تک آپ نہیں بول رہے، اتنا پیر تو میں بھی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کتنا بول رہے ہیں۔ میں ایک دعا کر رہا ہوں، پھر بھی اگر انہیں بولے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ یا اللہ جو خالصتاً تیری رضا کے لیے بولے، تیری رضا کے لیے بولے، آج جا کے گھر میں سو جائے، جب رات کو تو خواب میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کا پالنہار کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے، کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ مالک کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اور ہمارے خطیب صاحب اسی کے لیے قربانی دیتے رہے آج تک۔ یہ بیلیے والوں پہ اللہ کا احسان ہے، خطیب صاحب کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے، اور آپ ہمیشہ خطیب صاحب ایک خواب بیان کرتے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آگے دیکھو ہمارا پیر کتنا بڑا ہے اور کیسی سچی خواب بیان کرتا ہے۔ خطیب صاحب کہتے ہیں میں جب ایف سی کا امام تھا، میں نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مجوسی ہے، مجوسی وہ آگ کے پجاری ہیں۔ خطیب صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور میں آیا اور میں آہستہ آہستہ اس آگ کو لپیٹتا چلا گیا، آہستہ 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 آہستہ۔ ایک دن جا کر کے میں نے وہ آگ ساری بجھا ڈالی، تو کہا اس کی تعبیر کیا نکالی؟ جب آپ کے خطیب صاحب آئے، شرک پھیلا ہوا تھا، اس کو سمیٹتے چلے گئے، اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے چلے گئے، آخرکار کیا ہوا؟ شرک مٹ گیا، توحید ابھر گئی۔ اسی کا مطلب یہ تھا کہ جو مٹانے والا خطیب تھا وہ توحید کا علمبردار تھا، اور آگ جو تھی وہ شرک اور بدعت تھی۔ آج اللہ کا نام ہے، اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ اپنی صفات میں، جلال میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اپنے کمال میں، اپنے جمال میں، پیدا کرنے میں، مارنے میں، سانس دینے
والا, دریاؤں کے اندر لہر لانے والا, پھولوں کے اندر رنگ لانے والا, نبی کے پسینے میں خوشبو بھرنے والا, وہ کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے جسے ساری دنیا کہتی ہے, نبی کہتے ہیں وہ کون ہے؟ نبیوں نے بتایا وہ کون ہے. ولی بول پڑے وہ کون ہے, علماء بول پڑے وہ کون ہے, توحیدی بول پڑے وہ کون ہے. تم سب بھی بتاؤ وہ کون ہے. سارے بولو کون ہے, بولو کون ہے, بولو کون ہے. یہ ایک بات ہوئی. یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا. کس کا احسان ہے؟ اگر محمد نہ ہوتے تو ہم بھی مشرک ہوتے. وہ امام توحیدیوں کے امام ہیں. نمبر 2, ہم نے علماء سے سنا کہ اللہ کے نبی نے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند ٹوٹ گیا. آپ نے سنا ہے؟ سارے بولو آپ نے سنا علماء سے. پھر نبی کریم نے پانی کے اندر انگلیاں ڈالی, اس سے پانی کا فوارہ نکلا. آپ نے سنا ہے؟